حضرت سلمان فارسی کی کہانی سن لیجئے. حضرت سلمان فارسی صحابہ میں سب سے طویل العمر ہیں. 350 سال کی روایت بھی موجود ہے اور 250 سال کی کم از کم آپ کی عمر کی روایت ہے. ایک مجوسی کے بیٹے ہیں. کہتے ہیں میں اپنے باغوں میں جایا کرتا تھا, راستے میں ایک راہب کا کٹیا تھا اور میں اس کے پاس اٹھنے بیٹھنے لگا. میرے والد کو پتا چلا تو اس نے منع کیا کہ ہم تو مجوسی ہیں, آتش پرست ہیں, اور تم اس شخص کے پاس کیوں بیٹھتے ہو؟ تو چونکہ مجھے اس کی باتوں سے خوشبو آتی تھی اور میں اس راہب عیسائی پادری کے پاس بیٹھتا تھا. میرے باپ نے روکا تو میں نہ رکا تو باپ نے گھر سے نکال دیا. میں حق کی تلاش میں نکلا, ایک پادری مجھے ملا, میں اس کی صحبت میں رہنے لگا. وہ واقع خدا رسیدہ تھا, حضرت عیسیٰ کے دین کا پیروکار تھا. میں نے اس کی ایک مدت تک خدمت کی. ایک دن اس نے مجھے تنہائی میں بلایا, کہا کہ میرا وقت آخر آ گیا ہے, تو نے میری بڑی خدمت کی ہے اور دل سے کی ہے, اب میری تدفین کے بعد تو غموریا چلے جانا, وہاں کا فلاں پادری وہ خدا رسیدہ ہے, تجھے اس سے خیر مل جائے گی. کہتے ہیں وہ واقعی 2-3 دن کے بعد انتقال کر گیا. تدفین کے بعد میں غموریا چلا گیا اور جس نشانی کا پادری اس نے بتایا تھا وہ مجھے مل گیا. میں اس کی صحبت میں رہنے لگا اور خدمت دل و جان سے کرنے لگا. ایک مدت میں نے اس کی خدمت کی. ایک دن اس نے مجھے تنہائی میں بلایا, کہا کہ تو نے میری بہت خدمت کی ہے نوکروں کی طرح, اب میرا بھی وقت آخر آ گیا ہے اور کوئی ایسا پادری اب رہا نہیں جس کے پاس میں تجھے بھیجوں, لیکن تو حق کا متلاشی ہے, میری تدفین کے بعد تو یثرب چلے جانا. نبی آخر الزمان کا ظہور ہوگا اور وہ وہاں ہجرت کر کے آئیں گے اور تو ان کی صحبت میں زندگی کا سراغ پالے گا. کہتے ہیں میں نے کہا کہ میں در بدری کی خاک چھانی ہے, کوئی شخص مدعی نبوت ہو اور میں دھوکہ کھا جاؤں, مجھے کوئی پکی نشانیاں بتاؤ تاکہ میں دھوکہ نہ کھاؤں. تو اس نے کہا 3 نشانیاں ہوں گی. ایک, صدقہ قبول نہیں کرے گا. دوسری نشانی, ہدیہ رد نہیں کرے گا. تیسری نشانی, 2 کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی. کہتے ہیں کہ میں یہ نشانیاں یاد کر لیں اور وہ 2-4 دن کے بعد انتقال کر گیا. اس کی تدفین کی اور پھر میں نے رخت سفر باندھا اور یثرب کی جانب جاتا ہوا ایک قافلہ مجھے غموریا سے ملا. تو میں نے کہا مجھے بھی ساتھ لیتے جاؤ, میرا قصد بھی وہاں کا ہے. تو انہوں نے کہا آ جاؤ, لیکن انہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی کہ مجھے اپنا غلام بنا لیا. لیکن مہربانی یہ کی کہ جا کے بیچا یثرب میں, یہ مدینہ المنورہ کا پرانا نام ہے, جا کے مجھے یثرب میں مدینہ المنورہ میں جا کے ایک یہودی کے ہاتھ بیچ دیا. اس نے مجھے اپنے باغ کی گوڈی اور کام کاج میں لگا دیا. میں ایک امیر باپ کا بیٹا تھا لیکن حق کی تلاش میں نکلا تھا. میں نے کہا کوئی بات نہیں, اور میں جا کے اس کی نوکری کرنے لگا اور اس دن کے انتظار میں تھا کہ نبی آخر الزمان تشریف لائیں. ایک وقت بیت گیا غلامیاں کرتے ہوئے. کہتے ایک دن میں اپنے باغ میں کھجوریں توڑ رہا تھا کہ ہواؤں میں خوشبو نہیں پھیل جاتی, چاروں طرف سے طلع البدر علینا کی صدائیں گونجنے لگی. میں سمجھ گیا ہواؤں کی خوشبو بھی بتا رہی تھی کہ کوئی آنے والا آ گیا. میں نے چھلانگ لگائی اور دوڑ پڑا. میرا مالک سمجھا شاید غلام بھاگ رہا ہے, تو اس نے دوڑ کے مجھے پکڑ لیا. میں نے کہا کہ میں بھاگ نہیں رہا, میں نوکر تمہارا ہی ہوں, میں غلام تمہارا ہی ہوں, لیکن دل غلام کسی اور کا ہے. میں نے کچھ کھجوریں صدقے کی نیت سے لیں اور میں حضور کی خدمت میں جا پہنچا اور میں نے جا کے پیش کی. تو فرمایا کہ ہم پیغمبر صدقہ تو نہیں لیتے. کہتے ہیں کہ نشانی ایک پوری ہو گئی, لیکن حضور کا چہرہ بتا رہا تھا یہ وہی ہیں. لیکن میں نے بھی در بدری کی خاک چھانی تھی, کبھی عرش پر, کبھی فرش پر, کبھی ان کے در, کبھی در بدر. غم عاشقی تیرا شکریہ, میں کہاں کہاں سے گزر گیا. میں نے کہا کہ میں دوسری نشانی بھی دیکھوں گا. تو میں نے پھر کچھ دن ڈال کر کے دوبارہ ہدیے کی نیت سے کھجوریں لا کے حضور کو پیش کی. فرمایا ہاں ہم ہدیہ قبول کر لیتے ہیں. کہتے ہیں میرا دل تو مطمئن ہو گیا تھا, لیکن میں چاہتا تھا تیسری نشانی بھی دیکھ لوں, لیکن وہ مجھے موقع نہیں مل پا رہا تھا. ایک دن حضور میرے باغ میں تشریف لائے اور آپ نے اپنی چادر اپنے مبارک کندھوں پہ ڈالی ہوئی تھی اور میں حضور علیہ السلام کی پشت کے پیچھے پیچھے ہوتا تھا. میری آرزو یہ تھی کہ ہوا کا کوئی تیز جھونکا آئے اور چادر ہٹ جائے اور میں مہر نبوت دیکھ لوں. آقا کریم میرے ارادہ قلب سے آگاہ ہوئے. فَأَلْقَى إِلَيَّ رِدَاءَهُ, حضور نے چادر اتار کے میری جانب پھینکی
اور کمر کو خم دے کے میری جانب کرتے ہوئے کہا انظر الی ما امرت بہ، اس پادری نے جو بتایا تھا دیکھ لے۔ تو کہا میں نے دیکھا تو دو کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ اللہ اکبر، کیسے گلی گلی کی خاک چھانی، در بدری کی جو ہے وہ خاک چھانی، اور پھر جا کے اس چوکھٹ پہ پہنچے۔ یہ مشقت آپ کو تو نہیں سہنی پڑی، یہ مشقت جو نستورہ نے سہی، جو بحیرہ نے سہی، جو سلمان فارسی نے سہی، وہ مشقت میں نے تو گوارا نہیں کی۔ ہم تو آغوش مادر میں آئے تو ہمیں مبارک ملی، تم حضور کے غلام بن کے آئے ہو۔ اللہ اکبر، اقبال کہا کرتے تھے نام تو از پدر آموختم، حضور آپ کا نام میں نے اپنے باپ سے سنا تھا، میں تو ماں کی آغوش میں تھا تو ماں نے لوریاں ہی حضور کے نام کی دی تھیں۔ تو یہ میری خوش بختی، میری خوش قسمتی کہ میں تیرا امتی۔ ایک دن کا محفل میلاد کیا، ساری زندگی حضور کے نام پہ لگا دو، حق کے شکر پھر بھی ادا نہ ہو۔ ہمارے بدن پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات ہیں، ہمارا بال بال قرض رسالت میں جکڑا ہوا ہے۔ ہماری خوش بختی کہ ہم اس اعزاز سے مالا مال ہوئے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ آپ کو کہا گیا ہے نا، یہ مجھے کہا گیا ہے۔ مجھے بتاؤ ہم اس لائق ہیں، ہم اس اہل ہیں کہ اتنا بڑا اعزاز پائیں؟ لیکن اصل شرف مکان کا نہیں ہوتا، شرف مکین کا ہوتا ہے۔ تو حضور کے صدقے سے ہمیں یہ اعزاز ملا، ہمیں یہ عزت ملی۔ آقا کریم نے فرمایا کہ ایک شخص فجر سے لے کر شام تک مزدوری کرتا ہے، اس کو ایک کی رات ملتا ہے مزدوری۔ دوسرا ظہر سے لے کر شام تک مزدوری کرتا ہے، اس کا وقت تھوڑا ہے لیکن اس کو بھی ایک کی رات ملتا ہے۔ تیسرا عصر سے لے کر مغرب تک مزدوری کرتا ہے، اس کو 2 کی رات ملتے ہیں، وقت اس کا دونوں سے کم لیکن اس کی مزدوری 2 گنا۔ فرمایا پہلی مثال یہود کی ہے، دوسری مثال نصارہ کی ہے، اور تیسری مثال میری امت کی ہے۔ ایک ہی رات لیلۃ القدر کی ایسی ہے کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ایک نیکی کرو گے 10 نیکیوں کا ثواب ہے، ایک دانہ اللہ کی راہ میں خیرات کرو گے 700 گنا ثواب ملے گا، اور اگر توفیق یاوری کرے، اللہ کی مدد نصرت شامل ہو تو حرم میں ایک سجدہ کرو گے 1,00,000 سجدوں کا ثواب ملے گا، ایک نیکی کرو گے 1,00,000 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے، یہ کتنا بڑا شرف ہے، یہ مجھے دیا گیا، یہ آپ کو دیا گیا۔ میرے اور آپ کے عمل اگر ہم دیکھیں تو ہمیں شرم آئے، لیکن کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ اعزاز حضور کے صدقے سے دیا گیا، تو اس لیے اس کا شکرانہ ہے یہ محفل میلاد۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کیوں نہ کریں؟ یار میں تو سینے میں دھڑکتا ہوا دل رکھتا ہوں نا، آپ تو سینے میں تڑپتا ہوا سیماب کی طرح دل رکھتے ہیں، اور دل مجبور ہے محبت کرنے کے لیے۔ جہاں حسن ہوگا دل ادھر لپکنے لگے گا، اور کائنات کے سارے حسن حضور کے قدموں کی خیرات ہیں۔ اللہ اکبر، اعظم چشتی کی تو حیرت ہی ختم نہیں ہوتی، سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات؟ تو میں تو مجبور ہوں محبت کرنے کے لیے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت تو پتھروں نے بھی کی ہے، درختوں نے بھی کی ہے۔ اللہ اکبر، احد کی چھاتی پہ حضور کا قدم آتا ہے تو پہاڑ جھوم اٹھتا ہے، تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اثبت احد فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدان۔ اور کبھی فرمایا احد جبل یحبنا و نحبہ، احد ایسا پہاڑ ہے جو ہم سے پیار کرتا ہے، ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ مجھے بتاؤ کہ کبھی پتھروں کے سینوں کے اندر بھی پیار کی جوت آپ نے دیکھی ہے؟ ہمیں تو انسانوں کا پتہ نہیں چلتا کہ کون پیار کرتا ہے اور کون پیار کے روپ میں نفرت کرتا ہے۔ لوکی مینوں منہ اتے خول چڑھا کے ملتے نے، ویکھن وہ کنے چنگے پیڑے کنے دل دے نے۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں جو آستین کے سانپ ثابت ہوتے ہیں، لیکن حضور احد کے کلیجے میں اپنے پیار کو بھی دیکھ رہے ہیں۔